اب آپ کی جماعت کی وہ جو بہت زیادہ تناؤ تھا اور ٹینشن تھی کہ ملاقات نہیں ہو رہی فیملی کی، تو آج کی ملاقات کے بعد اس میں تناؤ میں کچھ کمی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جی، تناؤ تو بہت زیادہ تھا، اور جس طرح کی تفتیش اوور آل میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی صحت کے حوالے سے، پھر زندگی کے حوالے سے، تو اس سے تمام ورکر سے ہٹ کے تمام پاکستانی بھی کنسرن تھے۔ اور اس کا شاید آج آپ نے ایک رد عمل دیکھا ہوگا کہ اڈیالہ کے باہر کثیر تعداد میں ورکرز آل اکراس پاکستان آئے۔ مطلب آج سے پہلے اتنی تعداد کبھی بھی میں نے خود نہیں دیکھی جو آج کے دن میں نے آبزرو کی، کہ ہر طرف سے ہر جگہ کے لوگ آئے۔ اب وہ اللہ کا شکر ہے، یہ ایک اچھا جیسا تھا۔ دیکھیں 4 نومبر کو ایک آخری ملاقات ہوئی تھی، 4 نومبر سے لے کے آج 2 دسمبر کو جو ہے نا ملاقات کرائی گئی، اور ملاقات روکنے کا بھی مقصد صاف ظاہر تھا۔ جو قید تنہائی میں رکھا ہوا، وہ کس وجہ سے رکھا ہوا، وہ سب سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، مگر ہے کہ چلیں آج ایک ملاقات ہو گئی، معاملات آگے چلیں۔ اب اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ عمران خان کا بیسک رائٹ ہے۔ بیسک رائٹ فردر الیبوریٹ کس نے کی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں نے کی ہے۔ تو جب فیصلے موجود ہیں اور کوئی اس قدغن نہیں ہے، تو اس طرح سے روکنا اور اس کو ویپنائز کرنا ملاقات کو کسی اور چیزوں کے لیے، تو وہ بہت ہی غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو میر صاحب، اگر حکومت اور اپوزیشن تھوڑا سا معاملہ فہمی کا رویہ اپنا لیں دونوں طرف، آپ بھی، آپ کے اوپر بہت بوجھ ہے کیونکہ آپ کا ماضی کی سیاست جو تھی وہ سڑک کو گرمانے والی رہی ہے، اس سے آگے آپ بھی نہیں بڑھے، اور اب حکومت وقت جو 1 مہینے سے کہتی ہے ملاقات ہی نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی دنیا کے کسی قانون میں جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ تو آپ دونوں اگر تھوڑا سا معاملہ فہمی کا مظاہرہ کریں تو اتنا بڑے ایشوز ہے نہیں ہیں جتنے بڑے پاکستان میں بن گئے ہوئے ہیں، سارا کچھ اٹک گیا ہوا ہے صرف ایک ایشو کے اوپر، ہم اس سے آگے نہیں چل رہے۔ اچھا دیکھیں، بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ فہمی دکھائی گئی ہے۔ اگر اسے کہنا دیکھیں، چلے فلور آف دا ہاؤس پہ اگر ایک آفر تھی تو اس پہ تحریک انصاف نے بھی گئے اسپیکر کے پاس، پوری ہماری قیادت گئی، علامہ ناصر اقبال صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور اس چیزوں پہ جو ہے نا کافی بلڈ اپ نظر آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے آج جو ہے نا ایک بہتر رسپانس آیا ہے، اور اس چیز کی کنٹینیوٹی ظاہری طور پہ بننی چاہیے۔ مگر اس میں دیکھیں، اس میں بہت سارا حکومت کا بھی رول ہے، حکومت کو بہت ساری چیزوں کی اونرشپ لینی پڑے گی۔ حکومت خالی ہاتھ کھڑے کر لے کہ جی ہم اڈیالہ کے معاملات میں بے بس ہیں، تو وہ بھی پھر ایک ٹھیک تاثر نہیں آپ ہے۔ نے اور کہا کہ بیک اینڈ پہ کچھ معاملہ فہمی ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی ہے بیک اینڈ پہ معاملہ فہمی؟ مطلب یہ آج ملاقات ہو گئی نا، کہ کل جو اسپیکر سے ہمارا ڈیلیگیشن ملنے گیا تھا، وہاں ان کی رانا ثناء اللہ صاحب باقی ساروں سے ملاقات اسپیکر چیمبر میں ہوئی تھی، تو گفت شنید کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ برف تو پگھلی ہے، تو آج ایک بہن کی ملاقات ہوئی، حالانکہ تینوں بہنیں وہاں موجود تو تھیں۔ یہ کیا اسی لوئر معاملہ منسٹری فہمی کے کا نتیجہ ہے کہ آج سہیل افریدی جو ہے وہ آج پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئے؟ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں، میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جو نیشنل اسمبلی میں نے خود آبزرو کی ہے، دیکھی ہے، اس اینڈ کا مجھے نہیں آئیڈیا۔ تو کیا اس معاملہ فہمی کو آپ کی جماعت جاری رکھنا چاہے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل رستہ تو پولیٹکس کا رستہ تو پولیٹیکل طریقے سے ہی نکلتا ہے، اور آپ جب تک ساروں کو انگیج نہیں کریں گے، اکراس دا بورڈ بات نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے کمپلیکیشن بنے گی۔ مگر جس طریقے سے عمران خان کو بار بار آئسولیشن میں رکھے ہیں، تو چیزیں خود جو ہے نا اس میں دیکھیں جلتی پہ تیل کا کام تو پھر ہم خود کر رہے ہوتے ہیں نا، حکومت کو بھی تو اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہفتے میں جب 2 ملاقاتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ملاقاتوں میں ایسا کون سا کوئی ایٹمی فارمولا باہر آ جانا ہے جس سے انہیں اچانک اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے نا یہ آئسولیشن کے فیز میں خان صاحب کو لے جاتے ہیں، تمام ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھیں ریئیکشن بھی آتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ریئیکشن ملتا ہے، اور ان چیزوں سے معاملات اور گڑبڑ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی جماعت کا کوئی طرز سیاست اس میں تبدیلی آئے گی، یا عمران کی آج کی جو ملاقات ہے اس کے بعد جو ہدایات ملی ہو، کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں اور حکومت کے ساتھ بات چیت کو شروع کریں، یا چاہیں گے کہ ابھی وہ زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اسی رویے کو جاری رکھیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ کافی ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ دیکھیں پوری پارٹی کو سوچنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی بھی انسٹرکشنز آتی ہیں، معاملات ہیں، سارے ہیں، مگر ایک اوور آل سیاست کا بھی ہم نے پتہ کرنا ہے کہ اوور آل دیکھیں 8 فروری کے بعد آج جس دن میں ہم کھڑے ہیں، اور جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کی سیاست کی بہت ساری ریالٹیز چینج ہوئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے الٹیمیٹلی سیاست کی سپیس سکویز ہوئی ہے، سیاستدانوں کی سپیس کم ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی یہ لڑائی تمام سیاستدانوں کو لڑنی پڑے گی اس سپیس کو واپس لینے کے لیے، ہم سب کو احاطہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا یہ ڈبیٹ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، مگر دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں
کچھ جماعتیں ہیں، مطلب ہم اگر کلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہمارا کیا رول ہے، اور اگر دوسرے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کس حد تک رول ہے؟ تو سر یہ پاکستان میں شاید کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، لیکن جب آپ کو جپھی ڈلی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پرو لگتا ہے، جب آپ کی وہ جپھی ختم ہوتی ہے تو پھر آپ اینٹی بن جاتے ہیں۔ آپ وہ سیم پیج والی آپ ہی جماعت ہے، آج کل وہ سیم پیج والی جو موجودہ حکومت ہے وہ جماعت ہے۔